دو بھائیوں کا واقعہ کتابوں میں اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ کسی شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا اللہ والا تھا۔ مگر چھوٹا بھائی بہت بڑا نشے باز، شرابی، عیاش، رات بھر لڑکیوں کو لے کر رہتا تھا۔ مگر اتفاق سے دونوں بھائی ایک ہی مکان میں رہتے تھے۔ نیچے کے مکان میں بڑا بھائی رہتا تھا اور اوپر والے حصے پر چھوٹا بھائی رہتا تھا۔ جب بھی اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا تو بڑا بھائی جائے نماز مصلی بچھا کر نماز میں کھڑا ہو جاتا، اور اسی وقت ان کا چھوٹا بھائی اپنے گھر میں یعنی اوپر کی منزل پر لڑکیوں کو لے کر ناچ گاتا اور شراب پیتا، خوب ناچتا، خوب ڈرامہ کرتا، خوب عیاشی کرتا۔ اس سے بڑا بھائی بڑا پریشان تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو اللہ ہدایت دے دے، یہ کون سی لت لگ گئی ہے۔ اس طریقے سے روزانہ کا معمول تھا کہ بڑا بھائی بڑا عابد تھا، وہ عبادت کرتا تھا، اور چھوٹا بھائی نشے باز تھا، شرابی تھا، وہ گناہوں میں ملوث رہتا تھا۔ یہ سب ہوتے ہوتے پورے 25 سال گزر گئے۔ نہ چھوٹا بھائی بدلا، نہ بڑا بھائی بدلا۔ بڑا بھائی سجدے کی حالت میں پڑا رہتا تھا اور چھوٹا بھائی نشے کی حالت میں پڑا رہتا تھا۔ 25 سال کے بعد چھوٹے بھائی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج یہ شخص اپنے بڑے بھائی کے گھر میں انٹر کرے گا، داخل ہوگا اور دیکھے گا کہ میرا بڑا بھائی اذان ہوتے ہی کیا پڑھتا ہے اور کیسے پڑھتا ہے اور کیوں پڑھتا ہے۔ آج میں اس کے گھر میں جاؤں گا اور میں دیکھوں گا، اگر مجھے اچھا لگے گا تو میں قبول کروں گا اور اس کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ یہ چھوٹے بھائی نے ارادہ کیا اپنے گھر میں۔ اسی وقت بڑے بھائی کے دل میں بھی یہ خیال آیا اور یہ بات پیدا ہوئی کہ آج میں اپنے چھوٹے بھائی کے گھر جاؤں گا، یعنی اوپر کی منزل پر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کس چیز کو پیتا ہے، کیسا نشہ ہے، کیسی شراب ہے اور کیسے ناچتا گاتا ہے۔ آج میں ضرور اپنے چھوٹے بھائی کی منزل پر جاؤں گا، اس کے گھر میں جاؤں گا اور اس کو دیکھوں گا۔ اگر اس میں کچھ ذائقہ ہوگا، کچھ مزہ ہوگا تو میں بھی ایک آدھ گھونٹ ضرور لوں گا۔ دونوں نے ارادہ کیا ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مقدر کو بدل دیا، آپ ذرا دیکھیں، اور ہدایت کیسے مل گئی۔ چھوٹا بھائی اپنے گھر سے نکل کر نیچے آ رہا تھا اور بڑا بھائی اپنے گھر سے نکل کر اوپر جا رہا تھا۔ دونوں کی ملاقات سیڑھی پر ہوئی، ایک دوسرے پر نظر پڑی اور اچانک دونوں کی موت ہو گئی۔ دونوں مر گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کا چھوٹا بھائی جو ہمیشہ نشہ کرتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ ناچا کرتا تھا، ڈرامہ کیا کرتا تھا، عیاش تھا، وہ جنت کے جھولوں پر جھول رہا ہے۔ اور بڑا بھائی جو ہمیشہ نماز میں کھڑا رہتا تھا، جو ہمیشہ نماز پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا، بڑا زاہد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، وہ دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے خواب میں ہی پوچھا ان کے چھوٹے بھائی سے کہ بھائی تمہارا معاملہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب میرے مرنے کا وقت تھا تو میں نے دل میں ارادہ کیا تھا اور خیال کیا تھا کہ آج میں بڑے بھائی کے گھر پر جاؤں گا اور اس کے ساتھ آج میں نماز پڑھوں گا، اس کے ساتھ آج میں قرآن پڑھوں گا۔ یہ ادا اور یہ سوچ، یہ خیال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آیا، اور اسی وقت اللہ نے مجھے ہدایت دے دی اور میرے اندر ایمان جاگ اٹھا تھا، اور اللہ نے مجھے موت دے دی اور میں ایمان پر مر گیا، کیونکہ میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی، خیال آ گیا تھا، میں نے ارادہ کر لیا تھا، نیت کر لی تھی کہ آج میں اپنے بھائی کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور مجھے جنت میں ڈال دیا۔ کہا تیرے بڑے بھائی کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرا بڑا بھائی، اس نے بھی ارادہ کیا تھا کہ آج میں چھوٹے بھائی کے گھر پر جاؤں گا اور میں شراب کا ایک دو گھونٹ لے کر دیکھوں گا، میں ناچ کر کے دیکھوں گا کیسا لگتا ہے۔ ان کا ارادہ، ان کی نیت ایسی تھی جو گناہوں پر آمادہ کر سکتی تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، اس کا یہ ارادہ پسند نہ آیا، یہ نیت پسند نہ آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہدایت کو چھین لیا، اور جتنی بھی نمازیں تھیں، جتنا بھی روزہ تھا، جتنی بھی عبادتیں تھیں، اللہ نے سب کو ان کے منہ پر مار دیا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا واقعہ مجھے بہت کچھ اور آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی اداؤں پر بھی نظر رکھتا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی اداؤں کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہماری نیت ایسی ہونی چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ہمارا ارادہ ایسا ہونا چاہیے جو نیک کام کا ارادہ ہو۔ ہم گناہ کا ارادہ کبھی نہ کریں، ہم بدبختی کا ارادہ کبھی نہ کریں۔ جب بھی ہم نیت کریں یا ارادہ کریں تو نیک کام کرنے کا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی اور اللہ خوش بھی ہوگا۔